الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك فضللت عن ديني صلوات بر محمد وعلى ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات کی ارواح کو، اپنے مرحومین کو، یہاں کے جو گزشتگان ہیں، مولانا ہاشم صاحب کی روح کو، ابن حسن نجفی صاحب کی روح کو، ان تمام بزرگان کی ارواح کو ہدیہ فرمائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بغیر تمہید کے جو گفتگو کا عنوان ہے وہ معرفت حجت خدا ہے۔ حجت خدا کو پہلا مرحلہ ہے پہچانیں، شناخت حاصل کریں۔ جتنی زیادہ معرفت بڑھتی جائے گی اتنا ہی زیادہ انسان اپنے آپ اپنی قدر و منزلت کو بڑھاتا جائے گا۔ شناخت اور معرفت کے بعد ایک منزل آتی ہے جب انسان محرم اسرار بن جاتا ہے، کائنات کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کائنات کے آقا اور مولا کا یہ نوکر ہے، غلام ہے، یہ اس کا محرم ہے، تو پھر اس میں ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے تصرف کائنات۔ اطاعت کے نتیجے میں انسان جس کیفیت پر واقع ہوتا ہے اس کا نام ہے عبدیت۔ معرفت کے نتیجے میں انسان خود بخود مطیع بنتا جاتا ہے۔ اطاعت اس میں پیدا ہوتی جاتی ہے، صلاحیت اطاعت، جذبہ اطاعت۔ اطاعت کے نتیجے میں انسان عبد بنتا ہے، اور جب عبد بن جاتا ہے تو پھر اس میں جوہر ربوبیت کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں، پھر وہ کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ لہذا اتنی تاکید کی گئی ہے حجت خدا کو پہچاننے کے سلسلے میں۔ جس دعا کی میں نے تلاوت شروع میں بھی کی
اور بیچ میں پھر حدیث رسول سے سہارا لیا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، اور کیونکہ یہ آخری تقریر ہے لہذا پھر دوبارہ ہم نے اسی دعا کو کہ جس کے بارے میں تاکید ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، پروردگار ہم کو اپنی معرفت کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ بغیر تیری معرفت کے رسول کی معرفت نہیں مل پائے گی۔ اللہ اگر تیری طرف سے ہم تک لطف و کرم نہیں پہنچا اور ہم اگر تیرے رسول کو نہیں پہچان پائے تو پھر حجت خدا کو کیسے پہچانیں گے؟ اور حجت خدا باب المعرفت ہے، وہ اجمالی معرفت ہے کہ جس کے سلسلے میں دعا مانگی جا رہی ہے، پروردگار ہم کو اتنی توفیق دے کہ اجمالی معرفت پر ہم واقع ہوں تاکہ تفصیلی معرفت حجت خدا کے ذریعے ہم کو حاصل ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ اب پوری اس 8 تقریروں کا خلاصہ 2-4 منٹ، اور اس کے بعد آج اصل موضوع کے اوپر جو مجھے آج آپ تک پیغام کو پہنچانا ہے کہ ہم محتاج ہیں حجت خدا کے۔ لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اس لیے کہ تخلیق کا مقصد کمال تک پہنچنا ہے، کمال بغیر امام کے ہم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کو اپنے کمال کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کمال کیا ہے، نہ کمال بدن نہ کمال روح۔ بعنوان ایک انسان کا جو کمال ہے اس کمال تک کیسے نائل ہوگا جب تک اس کو نہ راہ کمال پتہ ہو اور نہ منزل کمال پتہ ہو۔ اور کمال کی منزلوں کو بتانے والا اور متوجہ کرنے والا حجت خدا ہوا کرتی ہے، یا نبی کی شکل میں، یا رسول کی شکل میں، یا امام کی شکل میں۔ دوسری چیز جو ہم نے آپ تک پہنچائی کہ ہم سب فائدہ چاہتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، ہم کو اپنے فائدے کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بہت محدود فائدے میں اپنے آپ کو محصور کر لیں گے اگر امام اور حجت خدا نہ ہو جو ہم کو حقیقی فائدے نہ بتا دے۔ ہم چاہتے ہیں نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں، لیکن ہم کو نہیں پتا کہ کون سا ہمارے لیے فعل باعث نقصان اور باعث ضرر ہے، اور کون سے اقدامات سے ہم کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ لہذا پھر ضرورت پڑی کہ کوئی اللہ کی طرف سے کہ جس کی ہم مخلوق ہیں وہ ہمیں بتائے کہ انسان بما ہوا انسان کیسے اپنے فائدے کو حاصل کر سکتا ہے اور کیسے اپنے آپ کو نقصانات سے بچا سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ تیسری بات جو ہم نے آپ تک پہنچائی، ہم سب 2 تڑپنوں میں ہمیشہ محصور ہیں، 2 جذبوں میں۔ جو چیز ہمارے پاس ہے اس کے چلے جانے کا خوف رہتا ہے، جو چیز نہیں ہے اس کو پانے کی تمنا اور لالچ رہتی ہے۔ اگر مفہوم دین نہ ہو، اگر حجت خدا کا دامن نہ ہو تو اسی میں زندگی گزر جائے گی، اس لیے کہ گویا ہم کو اس منزل تک ہم اپنے آپ کو لے ہی نہیں جا سکتے کہ جہاں جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں باور ہو کہ جو ہمیں دے سکتا ہے اگر اس نے ہم کو نہیں دیا تو مصلحت اسی میں۔ اگر ہم اس کے دامن کو روکے ہوئے ہیں اور اس کے تحت تربیت ہیں تو ہم میدان شہادت میں جہاں جانوں کو بھی قربان کر رہے ہوں گے وہاں پہ بھی ہمیں ذرا برابر افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا، کیونکہ وقت کا امام اور وقت کی حجت کے سامنے یہ اقدام ہو رہا ہے، جو ہے اسی میں ہمارا کمال ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو منصب امامت ہے، جب ہم دیکھتے ہیں قرآنی جو مناصب اور عہدے الہی ہیں وہ کبھی نبوت کی شکل میں ہے، کبھی رسالت کی شکل میں ہے اور کبھی امامت کی شکل میں ہے۔ منصب نبوت اس وقت ملا کہ جب نبوت مسائل کو حل کر رہی تھی،
لیکن جب نظام پیچیدہ ہوا، بشریت کو کمال کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے اب صرف نبوت مشکلات کا حل نہیں تھی، لہٰذا شریعت کی ضرورت پڑی، رسالت کی ضرورت پڑی، پھر منصب وہی، حجت وہ بھی ہے، لیکن اب منصب اور عہدہ بدل گیا ہے۔ اب رسول ہے کہ جو انسانی معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، لہذا صاحب شریعت اور صاحب رسالت پیغمبر آئے کہ جو اولو العزم پیغمبر تھے، جو صاحب کتاب تھے، جو صاحب قانون الہی تھے، وہ آئے، انہوں نے اس نظام بشریت کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ لیکن ایک منزل آتی ہے کہ جب انسان اس مراحل تک پہنچ چکا ہے کہ اب صرف رسالت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک اور منصب کی ضرورت ہے۔ اب صرف قانون کافی نہیں ہوگا، بلکہ قانون پر چل کر کے کوئی بتائے بھی، کوئی آگے آگے چل کر کے بتائے بھی اس معاشرے انسانی کو۔ اب ضرورت پڑی کسی ایک اور منصب کی کہ جو نبوت کے ساتھ ساتھ ایک اور منصب ہے، اس سے بڑا وہ رسالت نہیں، اب اس سے اور بھی بڑا منصب ہوگا۔ وہ منصب امامت ہے جو راہ الہی پر آگے آگے چل کر پورے کاروان بشریت کو آگے لے کر کے جائے۔ صلوات بھیجیے۔ اور اس منصب کے افضلیت کی دلیل خود قرآن ہے کہ جہاں کے اوپر ارشاد ہو رہا ہے کہ جب منصب نبوت ملا تو دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا گیا، جب منصب رسالت ملا تو دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند نہیں ہو رہے ہیں، لیکن جیسے انی جاعلک للناس اماما کا خطاب آیا، وقال ومن ذریتی، پروردگار پھر یہ میری نسل میں، میری ذریت میں، اور ادھر سے جواب آ کر کے اس نے اور مسئلے کا حل کر دیا، لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، لیکن مطلقہ تمہاری ذریت تک نہیں پہنچے گا، بلکہ جن میں صلاحیتیں ہوں گی، ایبیلٹیز ہوگی، ان تک یہ منصب پہنچے گا۔ ایک صلوات بھیجیے۔ ابتدائے نبوت کا انداز کہ جہاں امکان ترک اولا، یہی عہدہ جب آگے کی منزل تک رسالت کی شکل میں بدلا تو اب امکان ترک اولا نہیں ہے، اس لیے کہ مقام بڑا ہو چکا ہے۔ تو اب جب امامت مل رہی تو وہ خلیل کے درجے پر فائز ہے، لیکن مفہوم طالب اس میں پایا جا رہا ہے، لیکن جب یہی درجہ آگے کی منزلوں تک ہمارے حبیب تک پہنچتا ہے، ہمارے آخری نبی تک پہنچتا ہے، تو مفہوم طالب کے ساتھ ساتھ مطلوبیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب بلانے والا بلائے گا بھی اور اپنا قصیدہ پڑھے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اور یہاں تک اس 8 دن کی گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب سلسلہ امامت کا جو تعارف ہمارے رسول کے ذریعے خداوند عالم نے کروایا، اس کا انداز کچھ الگ تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن اس سے پہلے جس خطاب کے ذریعے ہمارے رسول کو متوجہ کرایا جا رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، قرآنی آیات کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ اس سے پہلے خداوند عالم نے اپنے اس حبیب کو کس طریقے سے خطاب کیا ہے۔ القاب سے پکارا جا رہا ہے۔ قرآن میں رسول اکرم کو کبھی بھی نام کے ذریعے سے خطاب ہی نہیں کیا۔ نام کا تذکرہ ضرور ہوا ہے، لیکن اس نام کا جہاں جہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ کسی ایک جہت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لیکن جب بھی خطاب ہوا ہے القاب کے ذریعے، محترم و پیارے القاب، طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ان القابات کے ذریعے سے پکارا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے یہ آخری منزل آتی ہے کہ جو پیغام ولایت کا اعلان ہے، پیغام ولایت کو پہنچانا ہے، تو لہجہ بدلا ہوا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آج اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا تمہاری پوری کار رسالت میں تم نے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آج کا جو پیغام ہے وہ ضمانت ہے تمام پورے پہنچائے ہوئے پیغامات کی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ تو پھر اس سلسلہ امامت کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ آغاز یہ ہے کہ رسول کی آغوش میں آنے کے فوراً بعد علی ابن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کریں، کہ زبور کی تلاوت کریں، کہ انجیل کی تلاوت کریں، کہ توریت کی تلاوت کریں۔
میں نے یہاں تک آپ کی اس گفتگو کو پہنچانے کے بعد آپ سے کہا کہ اب خداوند عالم جس وقت رسول کی رسالت کی گواہی کی باری آ رہی ہے، جو میں نے کوالٹیز تھیں، جو شرائط تھیں کہ ایک گواہ کس موقعیت میں گواہ بن سکتا ہے، کب وہ گواہی دے سکتا ہے، خداوند عالم اپنے رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے اپنے ساتھ جس کا انتخاب کر رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ خود اس ذات کا اپنے ساتھ تذکرہ کرنا ہی اتنا وزنی ہے کہ بشریت اب اس کی تفسیر نہیں کر سکتی، کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس لوگ آ کر کے تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب۔ اور علم الکتاب اور من الکتاب کا فرق وہ بہت جلدی آپ تک پہنچایا، اب جائیں آپ اس کو غور کریں کہ آصف ابن برقیہ علم کے کس منزل پر فائز تھے، اور اس کے بعد وہ صاحب علم کتاب کون ہوگا کہ جس کو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہیے ہماری گواہی کے لیے خدا کافی ہے، یا وہ ایک طرف خالق، ایک طرف مخلوق، ایک طرف معبود، ایک طرف عبد، آخر یہ برابری کس اعتبار سے، کیسی صلاحیتیں اس میں پائی جا رہی ہیں؟ میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک گواہ کو گواہی دینے کے لیے کتنی صلاحیتوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور کتنی شرائط کی ضرورت پڑتی ہے۔ جائیں تاریخ اسلام کو تلاش کریں کہ کوئی دوسری ایسی فرد بتلا دیں کہ جس میں وہ تمام صلاحیتیں گواہی پائی جا رہی تھی جو علی ابن ابی طالب میں۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اور یہ حصی گواہی ہے، یہ حصی گواہیوں کی صلاحیت تھی۔ قوہ حاسہ جو ہمارے سامنے ہے، جو احساسات کے 5 قدرتیں خداوند عالم نے ہمیں عطا کی ہیں، قوہ باصرہ، قوہ لامسہ، قوہ شامہ، قوہ سامعہ، قوہ ذائقہ، اس میں کوئی نہیں کھرا اتر رہا ہے، دور دور کسی کا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ قوہ عاقلہ کی تو ابھی بات ہی نہیں ہے کہ قوہ عاقلہ کے ذریعے سے کیسے نبوت اور رسالت کی گواہی یہ ذات انجام دے رہی ہے، وہاں تک تو کوئی عقل بشری پہنچا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو قوہ باصرہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے علی تم وہ سب کچھ دیکھتے ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں، اے علی تم سب کچھ وہ سن رہے ہو جو ہم سنتے ہیں۔ کوئی ہے دوسرا کہ جس نے اس طرح کی کوئی تفسیر بیان کی ہو؟ بلکہ جب رسالت کی عکاسی ہوتی ہے تو اتنی زیادہ بالعکس کہ رسول اکرم کے پر جب پہلی وحی نازل ہو رہی ہے تو رسول اکرم اظہار یہ کر رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ یہ شیطان کی آواز ہو، اور اس کے بعد اس وقت کے پاپ اور نصارہ اور یہودیوں کے گویا رہبر کے پاس لے جایا جاتا ہے، وہ متوجہ کرتا ہے کہ محمد آج آپ پر وحی الہی کا نزول ہوا ہے، یعنی جس پر وحی نازل ہو رہی ہے اس کو پتہ نہیں ہے، بلکہ عیسائی اور یہودی بتائیں گے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان تمام قوات کے ذریعے سے، میں نے کل آپ کے سامنے وہ شواہد پیش کیے کہ جہاں قوہ باصرہ سے نبوت اور رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، نبی کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، قوہ سامعہ کے ذریعے سے نبوت اور رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، نبی کے سلسلے میں گفتگو نہیں ہے بلکہ اس عہدے اور منصب کے سلسلے میں۔ قوہ لامسہ کے ذریعے سے کس طریقے سے اشارہ ہو رہا ہے، بہت جلدی میں نے آپ تک پہنچا دیا، غور کیجئے گا کہ تاریخ نے لکھ دیا کہ علی ابن ابی طالب رسول کو اٹھا نہیں پائے۔ میں کہتا ہوں وزن رسالت کا احساس کس نے کیا؟ وزن رسالت کا احساس کس نے کیا کہ جس کو میں نے مثال کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا تھا، اب اس کو پہنچانے کے لیے رسول اکرم نے کتنے اہتمامات کیے۔ آج سے گفتگو میری وہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ آج سے میں کیا عرض کروں، آج ہی ہے، اس لیے کہ یہ آج آخری تقریر ہے۔ کل انشاءاللہ ہمارے محترم مولانا احتشام صاحب آئے ہیں اور وہ آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے، اور اب جو گزری وہ گزر گئی، لیکن وقت پر ضرور آئیے گا، جو ہم پر گزری ہے وہ ان پر نہ گزرے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ کرتے ہیں ناد علی
مشکل کو حل کرو مشکل کشالی نعرے حیدری محمد و آل محمد صلوات وقت اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ اگر انسان چاہے بھی کہ کوئی سفارش کرنا کوئی توصیہ کرنا تو لگتا ہے کہ نہیں وقت بہت کم ہے، گفتگو بہت زیادہ ہے۔ میں معرفت امام کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں آپ تک پہنچا پایا۔ میں نے آپ کے سامنے سرخیاں بیان کی ہیں، خدا کی قسم۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ کیسے معرفت حاصل ہو۔ اس حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے 3 منابع بتائے۔ پہلے منبع کا نام اور پہلے خزینے اور خزانے کا نام ہے احادیث ائمہ، جو خود آپ نے ایک دوسرے کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، جو آپ نے اپنے شاگردوں سے گفتگو کی ہے۔ لہذا احادیث اور شاگرد اس دونوں کے معیار کے ساتھ ہم کچھ درجہ حاصل کر سکتے ہیں معرفت کا، لیکن یہ آخری معرفت نہیں ہے۔ پھر میں آج تکرار کر رہا ہوں اس لیے کہ بس یہ میری اس سلسلے کی آج آخری گفتگو ہے، تاکہ دوبارہ جب آپ معرفت حاصل کرنا چاہیں تو جائیں احادیثوں کو کھنگالیں۔ دیکھیں زرارہ سے کس طرح گفتگو ہوئی ہے، دیکھیں حشام سے کس طریقے سے گفتگو ہوئی ہے، دیکھیں حشام نے کس طریقے سے امامت کو پیش کیا ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ انہی گویا تقاریر کے دوران جناب حشام کا جو مناظرہ تھا، نہیں بلکہ گفتگو تھی، مناظرہ نہیں تھا، کہ جس میں آپ نے پیش کیا تھا۔ اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ امام کا مقام اور منزلت امام کی کیا ہے۔ لیکن دوسرا خزینہ اور دوسرا وہ خزانہ کہ جس کے ذریعے ہم معرفت حاصل کرتے ہیں وہ زیارات ہے، خود اہل البیت ہے، یعنی کہ جہاں خود وقت کا امام اپنے دوسرے امام کی خدمت میں جا کر خطاب کر رہا ہے۔ زیارت جامعہ، زیارت آل یاسین، ظاہر ہے میں نے عرض کیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں خود زیارت آل یاسین آپ کے سامنے پڑھوں، کہ جبکہ کوئی عیب نہیں ہے اگر زیارت آل یاسین آپ کے سامنے پیش کی جائے اور متوجہ کرایا جائے کہ دیکھیں کیا مطلب ہوا ہے۔ السلام علیک حین تصلی، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین ترکع، یعنی امام اور ماموم کے درمیان رابطہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کے رکوع پر میرا سلام، آپ کے سجدوں پر میرا سلام، آپ کے قعود پر میرا سلام، آپ کے تشہود پر میرا سلام، یا نہیں بلکہ جس وقت آپ تشہود کی عالم میں ہوں اس وقت میرا سلام، جب آپ سلام پڑھ رہے ہیں اس وقت میرا سلام، جب آپ سجدے میں ہوں اس وقت میرا سلام، جب آپ صبح ہنگام میں اس وقت میرا سلام، جب مسا کی حالت میں اس وقت میرا سلام، جب شب ہنگام میں اس وقت میرا سلام۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اور امام کی طرف سے یہ کہ ہم سے اگر رابطہ رکھنا چاہتے ہو تو ایسے، ہم سے اگر امام ہم سے رابطہ رکھنا چاہتے ہو تو ایسے، ہمیں صلاحیت دیکھی جائے گی۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو ظرف کو دیکھ کر عطا نہیں کرتے، بلکہ یہ اتنی صلاحیتوں کے مالک ہیں، ظرف کو وسیع کرتے ہیں پھر عطا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ لہٰذا جب ان سے ہم دعا مانگے تو اس ساتھ میں یہ نہیں کہ جتنی ہم میں صلاحیت ہے، نہیں، پہلے ہمیں لائق بنائیے۔ آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ لہٰذا جب دعائے زیارت آل یاسین کے اس طرح کے خطابات دیکھتے ہیں تو ہم سے اس طرح کا رابطہ ہے۔ صبح کے وقت ہمارا رابطہ رہے، دوپہر کے وقت ہمارا رابطہ رہے، ہر نماز کے وقت ہمارا رابطہ رہے۔ سلام ہے کیا چیز؟ سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم سلامتی کی دعا اپنے امام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ دعا کیا رد ہوگی؟ پوری طرح توجہ کیجیے گا، کیا یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ وہ جو کائنات کا امام ہے، لولا الحجہ لساقت الارض باہلھا، خداوند عالم تو اس کے ذریعے سے کائنات کو باقی رکھے، اور اس کی سلامتی کی دعا صحیح معنوں میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو یہ صحیح معنوں میں تمہاری سلامتی کی دعا ہے۔ کائنات کو پتہ لگ جائے ہم کس کے ہیں، کائنات کو اگر ہم یہ باور کرا لے جائیں۔ دیکھیے محرم اسرار جو میں نے شروع میں بات کہی تھی، کیا مطلب ہوا؟ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ محرم ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کے آقا کے محرم بن جائیں۔ میں نے شاید کبھی مثال دی تھی، کسی کمپنی کا کوئی مالک ہے،
گاڑی کے ساتھ، آپ اس کی گاڑی کے اوپر آگے والی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا اس نے کئی مرتبہ دیکھا. جب پہنچے اس کارخانے اور کمپنی میں تو گیٹ کیپر آیا، اس نے دیکھا کہ وہ ظاہر ہے مالک کی گاڑی آئی تو اس نے گیٹ کھول دیا، کھولنا ہی ہے اس کو. اب کبھی اچانک آپ خود سے پہنچ گئے اپنی گاڑی سے، انصاف سے بتائیے کہ یہ اس گیٹ کیپر میں دم ہے کہ پوچھے آپ سے کہ انٹری کارڈ، اجازت کوئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کو اس بات کا خوف ہے کہ یہ اتنا قریب ہے کہ اگر میں پوچھ لوں تو کہیں توبیخ نہ ہو جاؤں. اس احساس کو دلانا، ہماری ہمراہی جو مالک کے ساتھ ہماری ہمراہی تھی، اس کو اس اعتماد میں ہم نے لے لیا کہ اب اگر ہم اکیلے بھی پہنچیں گے تو ہمارے لیے وہ سارے وسائل ہیں. اہل بیت نے اسی فلسفے کو پیش کیا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کائنات کے ذرے ذرے کے مقابل میں اسی فلسفے کو پیش کیا ہے. راتوں کے سناٹوں میں علی کی زبان سے یا رب یا رب یا رب یا ارحم الراحمین، وہ طولانی سجدے، اور اس کے بعد اعلان یہ ہو ما عبدتک خوفا من النار ولا شوقا من الجنہ بل وجدتک لاہلھا فعبدتک. کائنات کے ذرے ذرے کو اعتماد ہو گیا یہ اس کا ہے، لہذا اگر اشارہ ہوگا تو سورج پہلے پوچھے گا نہیں پلٹوں کے نہ، چاند دو حصوں ہونے پہ سے پہلے پوچھے گا نہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. نحن ارادۃ اللہ، نحن مشیۃ اللہ، نحن قدرت اللہ. ایک سلوات بھیجیے محمد. ہم سب کی مشکل کو حل کرو، مشکل کشالی نعرے حیدری. اس راز کو پیش کیا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اولاد علی نے. کائنات کو باور کرا دیا ہے کہ ہمارا رابطہ کس سے ہے؟ تم کو ہمارے لیے خلق کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے لیے ہیں، اور ہم نے اس فلسفے کو پیش کر دیا کہ صرف ہم اس کے ہیں. ہم نے نمازوں کو اپنے لیے نہیں پڑھا، جنت کے لیے نمازوں کو نہیں پڑھا، خوف جہنم نہیں ہے، بلکہ جو کچھ کیا لاجلک، پروردگار تیرے لیے. تو اب پھر کائنات کس کے لیے ہوگی؟ کائنات کے لیے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا تمہارے لیے، لیکن فارمولہ عمل کر لینا، پھر یہ کائنات مطیع ہوگی، پھر تکویناً تمہاری سننے لگے گی. تم پہلے ہماری سننے لگو، میری پوری کائنات تمہاری سنے گی. ایک سلوات بھیجیے. لہذا جو حجت خدا کی معرفت ہے وہ اس لیے تاکہ ہمیں اپنے مقام کا پتہ ہو کہ ہم کہاں ہیں. ہم زمین و جائیداد کے لیے اپنی زندگی کو پوری خرچ کر دیں تو یہ ہمیں اپنی شناخت نہیں ہے. زمین کے اوپر بار ہوتا ہے. ارے ہم کو تو اس کے لیے خلق کیا تھا، یہ تو 2-2 4-4 میٹر کے لیے اپنی زندگیاں گنوائے دے رہا ہے. اگر اس کو فارمولہ پتا ہوتا اور اس پر عمل کرتا تو ہم اس کے لیے سمٹ کر کے بتاتے کہ ہم کو تو پیدا ہی تمہارے لیے کیا گیا ہے. لہذا آپ روایتیں اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، خدا کی قسم ایک مرتبہ کا ہمیں اور آپ کو پتہ لگا ہے کہ سورج کو پلٹایا گیا ہے. کسی عالم دین کا جملہ ہے کہ سورج کا ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ نکال لینا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. غور کریں میرے عزیز دوستوں، اس سورج نے نکل کر کے سمجھایا کیا ہے، بتایا کیا ہے، ہم کو کیا سمجھایا ہے؟ ہم بے شعور ہیں، ہم تکویناً مطیع ہیں، تشریعاً اطاعت کا ہم میں اختیار ہی نہیں ہے، ہمیں دم ہی نہیں ہے، ہم مکلف نہیں ہیں تشریعاً، لیکن اپنے مولا اور آقا اور محسن کو پہچانتے ہیں. اگر حکم ہو جائے تو اطاعت کرنے پر ہم مجبور ہیں.
اللہ اکبر. لہذا وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ سورج لائق ذکر بن گیا. اس نے اطاعت کر کے یہ بتا دیا کہ ہمیں اپنے مولا کی معرفت ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد. لہذا زیارات کے بعد پھر دوسری تیسری منزل شناخت کی وہ دعائیں جو اہل بیت نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، جہاں خطاب اپنے پروردگار سے ہو رہا ہے. اگر امام وقت کی معرفت حاصل کرنا ہے، یہ دعائیں نہیں کوڈ ہیں، یہ کنجیاں ہیں. پھر ہمیں کسی بابا، کسی رمال، کسی منتر اور کسی جادو پڑھنے والے کے پاس نہیں جانا ہوگا، بلکہ وہ تمام منتر ہمارے پاس ہوں گے. پھر رب میں ہی سارے منتر پوشیدہ ہوں گے، پھر یا ارحم الراحمین میں ہی سب کچھ پوشیدہ ہوگا. لیکن وہ ارحم الراحمین جو سینہ عصمت سے ہم تک پہنچا ہو. لہذا ادعیہ اہل بیت پر نگاہ ہونی چاہیے. اور جب معرفت کی اس منزل پر فائز ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، تو پھر امام کا بولنا اور امام کا خاموش رہنا ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہوگا. ان کی خاموشی بھی حجت ہوگی اور ان کی گفتگو بھی حجت ہوگی. ایک صلوات بھیجیے. پھر ہم اپنے اعتبار سے طے نہیں کریں گے کہ فلاں نے قیام کیوں کیا اور فلاں نے صلح کیوں کی. حجت خدا ہے. اس کی صلح قدرت کی صلح ہے، اللہ کی صلح ہے. اس کی صلح رسول اکرم کی صلح ہے. اس کی خاموشی اس وقت مصلحت اسی میں ہے کہ یہ اس وقت خاموش رہے. لیکن یہ خاموشی کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے برابر ہے، یا اس وقت کے حالات میں خاموش تو تھے لیکن ہادی تھے؟ اور اگر ہادی تھے تو ہر اقدام کی تفسیر کرنا ہوگی. ہر اقدام کی تفسیر کرنا ہوگی کہ اس وقت اگر خاموش ہیں تو خاموشی میں اقدام کیا کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا چیز اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. لہذا میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا 25 سال کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے. اب یہ 20 منٹ میں ہم کیا پہنچا پائیں گے؟ اللہ کے حوالے، اہل بیت کے حوالے. 3 حصوں میں 3 دوروں کے اوپر تقسیم کیجئے. پہلا دور 2 سالہ دور، دوسرا دور 10 سالہ دور، تیسرا دور 13 سالہ دور. یہ دونوں کو سب کو ملائیے 25 سالہ دور. 25 سال کے دور میں امام تھے، حجت خدا تھے، ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھے بیٹھے تھے. اس 25 سال خاموشی کا نتیجہ تھا جو ہمارے 11ویں امام تک جو کچھ رونما ہوا، ان سب میں 25 سال کی خاموشی ودیعہ شدہ تھی. اس کو اب ایکسپلین کریے گا آپ تاریخ میں جا کر. سید سجاد کے خطبے، سید سجاد کی دعائیں، سید سجاد کے تقیہ، یہ سب کچھ 25 سال میں پوشیدہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. وہ سلسلہ امامت کی پہلی کڑی ہے. اس کو کوڈ دینا ہے اپنے پورے سلسلے کو، اس کو فارمولے دینا ہے اپنے پورے سلسلے کو. یہ ہدایت کی پہلی منزل ہے امامت کے اوپر. لہذا آنے والا سلسلہ جو ہوگا اس تک اس کو سب کچھ منتقل کر دینا ہے. کاروان ہدایت میں تا قیامت جو کچھ بھی ہونے والا ہے، خدا کی قسم سب کچھ 25 سال میں بیان کیا جا چکا ہے. صلوات بھیجیے محمد. 25 سال کے ساتھ 25 سال کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو وہ 4 سال اور کچھ مہینے بھی آپ کو اس کے ساتھ پلس کرنا ہوں گے کہ جیسے ہی یہ 11 اماموں کا دور پہنچے، اس 12ویں کا دور آئے تو اس 12ویں دور میں ہونا کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ 4 سال کچھ مہینے بھی تقیہ کی ایک دوسری کیفیت تھا، آزادی مطلق نہیں تھی. لہٰذا جیسے ہی وہ دور آیا تو نہ جانے کتنی سنتوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا. دعائے ندبہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں اس آخری آنے والے کے لیے؟ جب آپ آئیں گے تو احیاء شریعت محمد کریں گے، سنت محمدی کا احیاء کریں گے. اور جب وہ آئیں گے تو لوگ کہیں گے، مسلمان خطاب کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر کے آئے ہیں.
علی ابن ابی طالب کو جو دور ملا مختصر سی آزادی کا، جب آپ نے فلاں کی سنتوں کو ختم کرنا چاہا تو واہ سنتا کے اعلانات ہونے لگے، نعرے بلند ہونے لگے۔ اس کا مطلب علی ابن ابی طالب کا وہ 25 سالہ سکوت پلس وہ دور ظاہری حکومت، ان سب کو ملا لیے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ اسی دور کا خلاصہ تفصیل ہے۔ ایک سلوات بھیجیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا دعویٰ ہے، اب اس کی تھوڑی سی دلیل کے طور پر گفتگو ہے، کتنا ہم پہنچا سکتے ہیں۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد۔ امام نے جو اپنے لیے دستور العمل تیار کیا، اپنے لیے، اپنے والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے اصحاب اور اپنے شاگردوں کے لیے، سب سے پہلا مرحلہ جو اس مرحلے میں آنے والے تینوں مرحلے پوشیدہ ہیں، تقیہ، حفاظت۔ آج دنیا والوں کو تقیہ سے اتنی زیادہ چڑھ کیوں ہے؟ جو وہ چاہتے تھے نہیں کر پائے، ہم نے تقیہ کر کے وہ سب کچھ کر لیا جو اس حالات میں آخری منزل تک کیا جا سکتا تھا۔ لہذا ظاہر ہے انسان کو سامنے والے کو تڑپ تو ہونا چاہیے، چبھن تو ہونا چاہیے، ہمیں کوئی تعجب بھی نہیں ہے اور ہم برا بھی نہیں مان رہے ہیں۔ اس لیے جس کی بنا کے اوپر آپ نے سب کچھ کیا لیکن وہ نہ لے پائے جو لینا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تقیہ کی 3 کیفیتیں بیان کی۔ تقیہ رہے گا یعنی اپنی حفاظت، اپنے اصحاب خاص کی حفاظت، اپنے گھر والوں کی حفاظت، لیکن اس تقیہ کے ساتھ ہم صرف باقی نہیں رہیں گے، ہدایت کا کیا ہوگا؟ لہذا اس تقیہ کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے مرحلے میں قدم رکھیں گے تاکہ لوگوں کے اندر نفوذ کر سکیں، اپنی ہدایت کی ذمہ داری کو پورا کر سکیں، بشرط حفظ جان خودش، اپنی جان کی حفاظت، اپنے رشتہ داروں کی، اصحاب خاص کی حفاظت۔ لہذا یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ ہم تقیہ کے ساتھ ساتھ نفوذ بھی کریں تاکہ قاصر اور مقصر کا فرق واضح ہو جائے، ان میں قاصر کون ہے اور اس میں مقصر کون ہے۔ جان بوجھ کر کے جو حق نہیں پہچاننا چاہتے وہ گروہ الگ ہے، جن تک حق ابھی نہیں پہنچا اس گروہ کو ہمیں الگ کرنا ہے۔ لہذا اسی تقیہ کی کیفیت میں ہمیں ان کو متوجہ کرنا ہے، ان کی ہدایت کرنا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے صرف نفوذ نہیں کریں گے بلکہ ان کو جذب بھی کریں گے، اب ان کو دعوت بھی دیں گے۔ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پہلے دور میں بھی اس پر عمل کیا، دوسرے دور میں بھی اس پر عمل کیا، تیسرے دور میں بھی اس پر عمل کیا، لیکن آپ کے سامنے صرف ہم پہلے دور کو پیش کر پائیں گے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ ہدف کیا تھا؟ رسول کے بعد جو ہدف تھا وہ رسول کی زندگی سے واضح ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، وہ راستے کی پلاننگ ہے، وہ گرا دینا، وہ زہر دے دینا، وہ یہودیت کا زیادہ نفوذ، اس کے نتائج اسی وقت بتلا رہے تھے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اکرم نے اقدامات کیے تھے۔ جیش اسامہ کے اوپر بھیجنا کہ بھئی آپ فلاں جائیے اس لشکر میں شریک ہوئیے، لہذا جا بجا وہ سارے اقدامات آیات کے ذریعے سورہ برات کو بھیجا، دوبارہ پلٹایا، پھر علی ابن ابی طالب کو بھیجا، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آخری منزل تک، پہلے دوسروں کو پھر روک کر پھر علی ابن ابی طالب کو، یا نہیں خود اقدام ہی وہ جب نہ کر پائے تو باری علی ابن ابی طالب کی ہے۔ لہذا رسول نے اپنے زمانے سے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے وہ سارے اقدامات کر دیے تھے کہ جو بعد میں ہونے والے ہیں، یعنی اتمام حجت کر دی تھی۔ لہذا اب جیسی رسول اکرم کی آنکھ بند ہوتی ہے، پہلا اقدام آپ کے سامنے واضح اور روشن ہے۔ علی ابن ابی طالب وہاں ہیں جہاں ہونا چاہیے تھا، اور جن کے بارے میں تھے حالات پہلے سے وہ وہاں ہیں جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ حالات کے تقاضا ہے کہ اس سے زیادہ واضح نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن ایک دعوت ہے سب تک، غور کریں، دیکھیں، متوجہ ہوں، پلٹیں، ورق گردانی کریں، کتابیں دیکھیں کہ اس وقت کے حالات، حق کیا تھا، حق کیا تھا۔ تم گندا پانی پی رہے تھے، صاف پانی کس نے پلایا، کس نے متوجہ کیا؟ تم کنکر و پتھر تمہارے لیے بستر تھے، تم کو کس نے آرام دہ بستر عطا کیے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو بیست کی طرف اشارہ کیا، اٹھائیے دیکھیں۔
علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بعثت سے پہلے کے حالات اور بعثت کے بعد کے جو حالات بیان کیے نہج البلاغہ میں، اس کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ تم کہاں رہ رہے تھے، تم کو کہاں پہنچا دیا، اب وہ اس دنیا سے چلا گیا، حق کیا تھا اس کا؟ اس کا حق کیا تھا؟ یعنی اس کا حق یہ تھا کہ آپ پہلے دنیاوی کرسی اور گویا حکومت کے لیے اقدامات کریں اور اس کا جنازہ اسی طرح رہے، اور یہاں علی ابن ابی طالب کے اوپر پے در پے خبریں آ رہی ہیں، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں میرا پہلا اس وقت وظیفہ اور میری پہلی ذمہ داری اس وقت تجہیز و تکفین و تغسیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جو کچھ وہاں وہ آپ کے سامنے ہے۔ 3 دن کے گزرنے کے فوراً بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پہلا اقدام اعتراض و احتجاج بھی، لیکن کیونکہ سلسلہ امامت اور رسالت کو جوڑنے والی کڑی موجود ہے، لہذا اتم ذمہ داری فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے، اس لیے کہ کاروان ہدایت کو اب رسالت سے لے کر امامت کے حوالے کون کرے گا کہ جس کا ایک ہی وقت میں ادھر سے بھی رشتہ ہو ادھر سے بھی رشتہ ہو؟ یہ رشتے زمینی نہیں، رشتے آسمانی ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، ایک سلوات بھیجیے محمد۔ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی، یہ رشتہ وہ رشتہ ہے، لہذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جس ذمہ داری کو بنحو احسن انجام دیا ہے، اس دور میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، تمام اتمام حجت، گھر پر جانا، کنڈی ایک ایک کنڈی کھٹکھٹا کر کے بتانا کہ کیا غدیر بھول گئے، کیا تم کو یاد نہیں، یا تم کو یہ یاد نہیں؟ لوگوں نے کہا آپ دیر میں آئے ہیں، اگر پہلے آ جاتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ اور کچھ لوگوں نے وعدہ کیا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کل مسجد میں سب لوگ سر منڈوا کر پہنچے ہیں، 3 لوگ صرف آئے۔ رسول اکرم نے فرمایا تھا اے علی اگر 20 لوگ بھی تمہارے ساتھ ہوں تو تم قیام کر لینا، لیکن اس وقت وہی 3 ہیں کہ جن کے نام ہمیں آپ کو یاد ہیں، سلمان، بوذر، مقداد۔ عمار یاسر بھی متزلزل ہیں، 5ویں امام کی اس سے روایت ہے، عمار یاسر بھی متزلزل ہے، حق و باطل کی شناخت میں نہیں، خوف کے مقابل میں اقدام سے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ تمام احتجاجات، صرف 3 آدمی ہیں، گھر پر حملہ ہوا ہے، جو کچھ گھر کے حملے کے بارے میں پتہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، لہذا حملے کے بعد جو تھے قریب میں شروع والی بزموں میں، اب انہوں نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ اب امام ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اس حالات میں جناب فاطمہ زہرا اور یہ گھرانہ کیا کرے؟ اس لیے کہ ہدایت بھی ہونا ہے، لہذا وصیت نامہ تشکیل ہو رہا ہے۔ ہماری تجہیز میں، ہماری تدفین میں، ہمارے تشییع جنازہ میں کوئی بھی شریک نہیں ہوگا۔ گریے کا انداز یہ کہ گھر میں گریا نہیں بلکہ بیت الاحزان میں گریا ہو رہا ہے، پورے مدینے میں چرچا ہو رہا ہے کیا ہوا کہ فاطمہ بنت رسول اتنا گریا کر رہی ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب تک رہیں اس وقت یہ پناہ گاہ ہیں وقت کے امام کی، اور جس کی نیابت کربلا اور کوفے اور شام میں جناب زینب نے فرمائی ہے کہ امام کو کس طریقے سے اپنی جان کو دے کر کے بچایا۔ لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پہلا اقدام احتجاجات کے بعد، اعتراضات کے بعد خاموش نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم سے کہے کہ خاموش، آپ گویا علی ابن ابی طالب خاموش تھے، راضی ہو گئے، اگر راضی تھے تو یہ احتجاجات کیسے؟ امام حسن علیہ السلام کا احتجاج ہے، مسجد میں جانے کے بعد فرماتے ہیں تشریف لائیے آپ، یہ میرے بابا کا منبر ہے۔ سامنے والے نے بلایا کہ ہاں سچ کہتے ہو، یہ تمہارے بابا ہی کا حق ہے، یہ تمہارے بابا کا منبر ہے۔ جب یہی گھر پہ آگ لگنے کے بعد جو لوگ موجود تھے بکھرے جا چکے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جب جناب فاطمہ زہرا نے خطبہ دے دیا، دربار میں خطبہ دینے کے بعد لوگوں کو للکارا ہے، تو اس للکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 7 میں تبدیل ہوئے، 7 12 میں تبدیل ہوئے۔ ان 12 میں مہاجر بھی ہے، ان 12 میں انصار بھی ہیں۔ جب یہ 12 کا مجموعہ ہو گیا تو رمضان کے پہلے جمعے میں ابی بن کعب کا پہلا اعتراض نامہ خطبہ وارد ہوا مسجد النبوی میں۔
جناب ابی بن کعب کا پہلا خطبہ. یہی ابی بن کعب ہیں جب اس 3 دن کے فاصلے کے اوپر لوگ ان کے قریب پہنچے, حذیفہ کے ساتھ پہنچے. حذیفہ کون؟ منافقوں کی شناخت رکھنے والا. یہ حذیفہ وہ ہیں کہ جن سے رسول اکرم بتا چکے ہیں کہ دیکھو راستے میں جو لوگ ہم کو چاہتے تھے ہماری سواری کو گرا دینا وہ کون ہیں. لوگ اکثر پوچھا کرتے تھے, بڑی بڑی شخصیتیں پوچھا کرتی تھی, اے حذیفہ میرا تو نام نہیں اس میں, اے حذیفہ میرا تو نام اس میں نہیں ہے. یہ حذیفہ وہ ہیں. حذیفہ ابی بن کعب کے دروازے پر جاتے ہیں, دق الباب کرتے ہیں. ابی بن کعب دروازہ نہیں کھولتے ہیں, کہتے ہیں نہیں دیکھو ہمیں پتہ ہے تم کیوں یہاں آئے ہو, تم اس لیے آئے ہو کہ جو ہونا تھا ہو چکا, جو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن حالات ایسے نہیں کہ میں تمہارا ساتھ دوں. لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے خطبے کا نتیجہ یہ تھا کہ ابی بن کعب 12 لوگوں کے ساتھ باہر آ گئے. اجماع کہاں گیا؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ صلوات تو بھیج دینا. محمد وآل محمد. اچھا آج ہمیں پڑھنا ہے, چاہے آپ لوگ سنیں یا نہ سنیں, اس لیے آج ہی رات کا ٹکٹ ہے. کل آپ نہیں بھی آئیں گے تو مولانا ذمہ دار ہے. صلوات بھیجیے محمد والوں. لہذا احتجاج, پہلا اعتراض باری باری باقاعدہ 12 لوگوں میں سے 3 لوگوں نے تقریر کی. سب سے پہلے بنی امیہ کے 2 آدمی ساتھ میں ہیں, اس گروہ کے ساتھ میں ہیں. ان میں سے سب سے پہلے بنی امیہ کی فرد آگے بڑھتی ہے اور خطاب کرتی ہے کہ علی ابن ابی طالب کا حق تھا, ان کے فضائل سب کو پتہ ہے, یہ سارے خطبے کتابوں میں موجود ہیں. اور اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ, دوسرا اعتراض جناب سلمان فارسی کا, اور تیسرا ابی بن کعب کا. ان تینوں خطبوں کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ سامنے والے نے, اس دور کے بادشاہ نے تخت خلافت چھوڑا اور شرمندگی کا اظہار کر کے گھر پر چلا گیا. میں کہتا ہوں ادھر اجماع نہیں, ادھر اقرار کے میرا حق نہیں. کس اعتبار سے آپ ثابت کریں گے؟ ایک طرف عدم اجماع, اس لیے 12 لوگوں کا اختلاف. جو لوگ شروع میں ڈر کے مارے بیٹھ گئے تھے خطبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد باہر آ چکے ہیں. اجماع ختم ہو چکا ہے, اجماع نہیں ہے. ابو سفیان اعلان کرتا ہے, علی ہم تمہارے ساتھ ہیں, مدینے کی گلیوں کو ہم قبیلوں سے, بنی اسلم کے قبیلوں سے بھر دیں گے. علی ابن ابی طالب کا خطاب موجود ہے, اے ابو سفیان تم کو کب سے اسلام کی فکر ہو گئی؟ تم تو ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے, ہر جنگ میں اسلام کی مخالفت کا پرچم تمہارے ہاتھ میں تھا. دستگاہ حکومت کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اگر ابو سفیان اسی طریقے کی چالیں چلتا رہا تو ممکن ہے کوئی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہو. لہذا ابو سفیان کو پیشکش کی جاتی ہے کہ تمہاری اولادوں کو حکومت میں حق دیا جائے گا, جو تمہارا علاقہ ہے اس کو چھیڑیں گے نہیں, بعد میں بتائیں گے کیوں نہیں چھیڑا. ایکسل بات بھیجیے محمد. ایک اور سلوات بھیجیے محمد والے. کیوں یہ سب ہو رہا تھا؟ علی, اہل البیت, اولاد علی, ان کو لوگ بھول جائیں بالتدریج. پہلے ان کو بھولیں. یہ ہے دروازہ, یہ ہے باب المعرفہ. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, انا دار الحکمت وعلی بابها. دروازہ جب بھول جائیں گے تو آنے کے بعد بھی آدمی ارد گرد رہے گا, کدھر جائیں, کون ہے, کدھر ہے. پھر جس گھر کی شناخت کروا دی اسی کے گھر کا طواف کروا لیں گے. باقاعدہ تجزیہ کرنا ہوگا. آپ کو کہیں کتاب میں لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ یہ اس لیے کیا. میں کہتا ہوں بعد میں آنے والے اقدامات نے بتایا کہ اس ابتدا میں کیا کیا پلاننگیں تھیں. اگر علی کی 25 سالہ مصلحت آمیز سکوت اور خاموشی نہ ہوتی تو وہ سب کچھ کر لے جاتے جو کرنا چاہ رہے تھے. ایک سلوات بھیجیے. لہذا جب ان کو بھول جائیں گے تو رسول کو بھول جائیں گے, جب رسول کو بھول جائیں گے تو دین و شریعت میں منمانی ہوگی. اگر آئندہ میں منمانی نہ ہوئی ہوتی تو ہم کہتے شاید یہ میری طرف سے من گھڑت ہے,
لیکن بعد میں منمانی ہوئی، میں ان کو حرام کروں گا جو انہوں نے حلال کیا تھا، میں ان کو حلال کروں گا جو انہوں نے حرام کیا تھا۔ حلال محمدی حلال، حرام محمدی حرام الی یوم القیامہ۔ اب کس کو حق ہے، کس کو اختیار ہے؟ لیکن بعد میں کچھ لوگ آئے ایسے کہ جنہوں نے شریعت محمدی میں مداخلت کی، اور آج مسلمانوں کا اقدام بتلا رہا ہے محمد کی سنت پر اتنی تاکید اور اصرار نہیں ہے کہ جتنی فلاں فلاں کی سنت پر اصرار ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ محمد والے محمد۔ قرآن پہلا اقدام، جو کچھ چاہ رہے ہیں اس چاہنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ کرنا کیا ہوگا؟ ابھی ڈائریکٹ کہہ نہیں سکتے کہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے، لہذا کا قرآن کافی ہے۔ قرآن کافی ہے یعنی قرآن نہیں چاہیے، اسے آپ کے سامنے تو ایکسپلین کرنا نہیں چاہیے نا، ضرورت نہیں ہے۔ یعنی قرآن بے نفس ہی کافی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تم پر قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ تم ضلالتوں سے نکالو، تم اندھیروں سے نکالو، ان کو ہدایت تک پہنچا دو۔ قرآن کے لیے مفسر ضروری ہے، قرآن کے لیے مبین ضروری ہے۔ قرآن کی آیات بتلا رہی ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، تاکہ تم لوگوں کو، کون؟ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن جن تک قرآن پہنچ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں قرآن میرے لیے کافی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی قرآن ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن یہ جرت نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں قرآن نہیں چاہیے، کیونکہ لبادہ بھی قرآن والا ہے، جو لباس پہنے وہ قرآن والا ہے، وہ اسلام والا ہے، لہذا یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں قرآن نہیں چاہیے، کہا قرآن کافی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اور دوسری طرف قرآن کافی ہے۔ اب قرآن کی تفسیر کون بیان کرے گا؟ حدیث رسول کا۔ حدیث کسی کو بیان کرنے کا حق نہیں ہے، جو بیان کرے گا اس کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، اور ڈالا گیا عبداللہ ابن مسعود کو جیل میں، ابو ذر کو کوڑے لگائے گئے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ عمار یاسر کی پسلی توڑی گئی۔ کون ہے عمار یاسر؟ کون ہے ابو ذر؟ کون ہے یہ لوگ؟ لیکن ان کے ساتھ کیوں؟ اس لیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا تھا۔ ٹھیک ہے، قرآن کافی ہے۔ دوسری جو قرآن کا مفسر ہو سکتا تھا اس پر پابندی ہے۔ اس پابندی کا نتیجہ کیا ہوگا بتائیے آقا؟ پابندی کا نتیجہ یہ ہوگا قرآن بدل جائے گا۔ کون بتائے گا کہ یہ قرآن ہے اور قرآن نہیں ہے؟ کون بتائے گا کہ یہ قرآن ہے کہ قرآن نہیں ہے؟ البتہ آج وکیلوں نے جو دلائل پیش کیے ان کے، جہاں پورا دعویٰ غلط ہو تو جتنے وکیل سب غلط۔ آپ کسی جھوٹ کے اوپر کسی بھی وکیل کو لے آئیں تو اس سے وکیل کی وکالت کا معیار پتہ لگتا ہے، وہ کیسا بھی ہو، کیونکہ جب اصل دعویٰ ہی جھوٹا ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ کہتے ہیں اس میں فلانی نے احادیث کو منع اس لیے کیا تھا تاکہ قرآن اس سے مشابہ نہ ہو جائے، مخلوط نہ ہو جائے، پہچان نہیں لوگ پائیں گے کہ یہ قرآن ہے کہ قرآن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جو کچھ بات تھی دل میں وہ آ گئی ہے نا۔ اب جب ہم قرآن میں کچھ مخلوط کریں گے تو لوگ پہچان ہی نہیں پائیں گے اصل میں یہ ہے۔ ابھی بتائیں گے حل کیسے ہوا۔ حدیث اس لیے ہم منع کر رہے ہیں تاکہ آیتوں سے ملنے نہ پائے۔ بھئی آیات شفاف رہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ اس میں بڑھائیں گے، کچھ گھٹائیں گے۔ جو روایات بتلا رہی ہیں فلاں کے گھر میں بکری آئی اور چر گئی، یہ پیش خیمہ تھا۔ جو پلان تھا وہ پلان بغیر اقدام کیے ہوئے ہو گیا۔ احادیثوں نے آج تک حدیثوں نے بتایا کہ پلان یہ تھا۔ پلان تھا قرآن کو بدلنا، قرآن میں تحریف کرنا، وہ ہو نہیں پایا۔ کیوں؟ علی ابن ابی طالب نے مسجد میں آنا بند کر دیا۔ لوگوں نے کہا مسجد میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے علی اولاد علی اور دوستداران علی کو ہمیشہ اقدام ایسے مثبت اقدام ایسے کرنا چاہیے کہ لوگ مثبت اقدام کے سلسلے میں سوال کریں۔ خود سوال کرنا باعث بنے کہ لوگ تحقیق کرنے لگیں کہ بھئی یہ وقت پہ نماز پہ کیوں آتے ہیں، کبھی تاخیر کیوں نہیں ہوتی؟ آخر یہی کیوں غریبوں کی خبر گیری کرتے ہیں؟
آخر یہی کیوں یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں؟ آخر یہی لوگ کیوں بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں؟ آخر انہی کی اذان اتنی اچھی کیوں ہے؟ آخر انہی کی قرائت اتنی اچھی کیوں ہے؟ آخر یہی لوگ قرآن کیوں اچھا پڑھتے ہیں؟ یہ جتنے مثبت کام ہیں اس میں سوال نہیں ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، تلاش کرو ہم کس کے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ بھئی معاملات ایسے ہوں کہ کہیں بھیا فلاں سے معاملہ کرو، مسقط میں اگر معاملہ کرنا ہے ان لوگوں سے کرو۔ کیوں بھئی کیوں؟ اس لیے یہ وہ والے ہیں، امتیاز، سوال۔ یہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ معاملات میں کبھی وہ نہیں کرتے۔ خدا کی قسم ایک ایسا دور تھا کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کی ایسی تربیت کی تھی اسی 25 سالہ دور میں کہ دستگاہ حکومت مجبور ہو جائے ان کے در پر جانے کی۔ اگر قضاوت کروانا ہے تو کہا سلمان، اگر حکم شرعی پوچھنا ہے تو کہا جاؤ ابوذر سے پوچھو، اگر آیات پوچھنا ہے جاؤ مقداد سے پوچھو۔ یعنی دستگاہ حکومت حیران ہے، شام میں اس کو نہیں ملیں گے، مدائن میں نہیں ملیں گے، بغداد میں نہیں ملیں گے، بصرے میں نہیں ملیں گے، بحرین میں نہیں ملیں گے، یمن میں نہیں ملیں گے۔ اگر ملیں گے تو وہ جو علی کے طفل مکتب ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد یہ 25 سال میں یہ ہاتھ پر ہاتھ تھوڑی نہ رکھ کے بیٹھے، 25 سال کا یہ نتیجہ ہے۔ اگر جو جہاں گیا پورے شہر کو بدل دیا، جو جہاں گیا۔ مدائن جب آپ جائیں، مدائن کیسا تھا؟ مدائن ایسا تھا جیسا اب ہے۔ مدائن میں جناب سلمان فارسی گئے اور حذیفہ گئے، پہلے سلمان گئے پھر حذیفہ گئے۔ آج پھر مدائن کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ شہر کیسے تبدیل ہو گیا؟ 180 ڈگری بدلا۔ تلوار لے کے گئے تھے؟ طاقت لے کے گئے تھے؟ نہیں۔ لوگ جب کسی مشکلات میں گرفتار ہوتے تھے کہتے تھے چلو سلمان کے پاس چلیں، وہی حل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایسی تربیت کی تھی کہ جو جہاں جائے کیونکہ علی والا ہے تو بس وہی پناہ گاہ ہے، وہی ملجا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے نیا شہر بننے جا رہا ہے کوفہ، کون بنائے گا؟ کہا سلمان۔ نپائی کون کرے گا؟ کہا حذیفہ۔ بھئی یہ دونوں کہاں کے ہیں؟ کہا علی کے شاگرد۔ اللہ اکبر۔ شہر اس وقت انجینئرنگ کی ضرورت پڑی تو علی کے شاگردوں میں، اٹھا کے دیکھیں آپ تاریخ۔ اس زمین کے ٹیکس کون معین کرے گا کہ جو جس اعتبار سے استعمال کر رہا ہے اس طرح حکومت کا تعاون کرے؟ کون؟ اس لیے کہ خود ایک ٹیپیکل مسئلہ ہے، لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وابستہ لوگوں کی تلاش ہونے لگی۔ نہیں بلکہ اپنے ہنر کے ذریعے اتنا پھیلے تھے کہ اگر کوئی اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے فلاں۔ یا علی آپ تو خالی صرف اسی کے آ گئے ہیں اب تک، لولا علی نہیں میرے عزیز دوستوں۔ اگر تحقیق کریے تو اس کو جب ایکسپلین کریں گے تو یہ ہوگا لولا سلمان لہلک، لولا ابوذر لہلک، لولا۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے جو میں آپ تک ہی 20 منٹ میں پہنچا رہا ہوں۔ یہ 10 دنوں کا میٹر جو 10-15 منٹ میں آپ کو جلدی پہنچا دیا ہے، وگرنہ میں آپ کو ریفرنس دوں، کتاب بتاؤں، ٹھیک ہے؟ اب علی ابن ہونا کیا ہے؟ جو ہونا تھا، جو پلان ہے وہ کرنا ہے۔ علی ابن ابی طالب آ نہیں رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ کہ قرآن جمع کر رہے ہیں۔ آئے عجب، علی قرآن جمع کر رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ ہدف تو کچھ اور تھا۔ سلوات تو بھیج دے بھائی میرے۔ میں آپ سے واہ نہیں چاہتا ہوں، دعا چاہتا ہوں۔ یہی سلوات دعا ہے بہترین۔ محمد وآل محمد یہ بتائیے قرآن یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ وہ مولانا لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، آپ جائیے دیکھیے
کوئی ہے ایسی فوج کو اللہ کی طرف سے کلاشن کوپ لیے ہوئے ہو، توپیں اور یہ وہ سب، قرآن کے اوپر کوئی ہاتھ لگائے گا ہاتھ توڑ دیں گے، کاٹ ڈالیں گے، قرآن میں تحریف نہیں کر سکتے؟ بتائیے 1400 سال میں؟ نہیں، ایک قرآن ناطق کو ہمیشہ محفوظ رکھا، ایک قرآن ناطق کو محفوظ رکھا، ایک ناطق قرآن تھا جن پر خوف تھا کہ جب تک یہ ہے قرآن میں رد و بدل نہیں کر پائیں گے، کہ اگر رد و بدل کیا تو حقیقت واضح ہو جائے گی، اور ہمیں تو چھپ کر کرنا تھا کام۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا قرآن جمع کر رہے ہیں۔ اب ظاہر وقت نہیں میرے پاس، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا واقعاً قرآن رسول کے بعد جمع ہوا ہے؟ اچھا اگر رسول کے بعد قرآن جمع ہوا ہے تو قرآن میں یہ ان علینا قرآنہ و جمعہ، ہمارے اوپر قرآن کا پڑھنا بھی اور قرآن کا جمع کرنا میری ذمہ داری خدا کہہ رہا ہے؟ اس کے بعد قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سورے کا جواب لے کر کے آؤ، ایک آیت کا جواب لے کر کے آؤ، اس سورے کو پڑھنے میں اتنا ثواب، اس سورے کو پڑھنے میں اتنا ثواب۔ رسول خدا سے حدیثیں اگر جمع نہیں تھے سورے تو یہ احادیث کا میں جو ثواب بیان کر رہی ہیں وہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کس چیز کی طرف ہے اشارہ؟ اس کا مطلب قرآن جمع ہو چکا ہے، لیکن راز میں رکھا گیا ان حالات کے اعتبار سے۔ نگاہ امامت اور نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، لہذا علی ابن ابی طالب نے کہا کیوں نہیں آ رہے؟ کہ قرآن جمع کر رہے ہیں۔ اب قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم جس ذات کے اعلان نے قرآن کو تحریف ہونے سے بچا لیا، اگر اس کا جمع کردہ قرآن اس وقت کے مسلمان لے لیتے تو آج کہاں بشریت ہوتی؟ یہ بتائیں، ایک سلوات بھیجیے محمد۔ کیونکہ یہ مجلس سبھی جگہ جا رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، تاکہ ہم رفع و دفع شبہہ کر دیں۔ آج قرآن جو ہے یہ وہی قرآن ہے جو نازل ہوا، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک، یہ وہی قرآن ہے جو نازل ہوا۔ علی ابن ابی طالب نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ بھی یہی جمع تھا، یعنی اسی طرح کا، انہی سوروں پر مشتمل، انہی تمام آیات کے اوپر مشتمل، نہ کم نہ زیادہ۔ لیکن وہ علی ابن ابی طالب کی نے تفسیر اور تبیین کے ساتھ جو رسول اکرم نے آیات و سوروں کے سلسلے میں بیان کیا تھا، سب کو حاشیوں کے ساتھ لکھ دیا تھا۔ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی، یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، یہ منافقین کا سورہ کن لوگوں کے سلسلے میں۔ لہٰذا قرآن سے خوف جو تھا وہ علی ابن ابی طالب کی تفسیر سے خوف تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ آغا تاریخ بتلاتی ہے کہ حکومتوں نے زور لگایا، وہ قرآن بتائیے جو علی نے جمع کیا ہے، اب وہ اسرار الہی ہو گیا۔ اس لیے کہ جس نے چھپ کر کے قرآن کو بچا لیا، اب جب وہ آشکار ہوگا تو کائنات کو بچائے گا، اور وہ اس کا پوتا لے کر کے آئے گا وہ قرآن۔ اور جب وہی بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ میرے دادا نے اعلان کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے، اور ہم اس قرآن کو پیش کر کے اب پوری کائنات کو کما حقہ بچائیں گے۔ ایک سلوات بھیجیے۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک اقدام تھا، روایتوں کے اعتبار سے یا 3 دن یا 6 مہینے، یا 3 دن میں آپ نے قرآن کو پیش کیا، باہر لے کر کے آئے، اور یا 6 مہینے کے بعد۔ اور جب قرآن کو لے کر کے آئے تو آواز آئی کہ نہیں اے علی، ہم کو تمہارا قرآن نہیں چاہیے۔ اب جو تحریف والی پلاننگ تھی وہ باطل ہو گئی، اب قرآن کو بدل نہیں سکتے۔ اب کیا کریں؟ ہدف یہ کہ یہ مٹ جائیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے، ان کا ذکر مٹ جائے، ان کو لوگ یاد نہ کریں، ان کو لوگ یاد نہ رکھیں۔ پہلا پلان کچھ تھا، جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ تیار ہوا ہے کہ اگر یہ عملی نہیں ہوا تو یہ، اگر یہ عملی نہیں ہوا تو یہ بہرحال نکرہ اور شیطنت کے اوپر دلیل کر رکھتا ہے کہ بہرحال کوئی ایسے معمولی لوگ نہیں تھے علی کے مقابل میں۔ یہ یاد رکھیے گا، آج بھی جو آپ کے مخالف ہیں کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، جتنے قوی ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ کانفیڈنس بڑھتا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔
لہذا چاہتے تھے کہ علی کا نام، اہل بیت کا نام، قرآن و دین کا نام، لیکن اب حدیث رسول کوئی نقل نہیں کرے گا۔ اب تو یہ پلان باطل ہو گیا۔ بھئی کہا تھا قرآن کافی ہے، اب ہم جب حدیثیں روک دیں گے اب اپنے اعتبار سے مخلوط کریں گے، لیکن یہ والا تو گوٹ چل نہیں پائی، تو اب کیا ہوگا؟ کہا نہیں، اب حدیثوں کو اجازت دو، کیونکہ اب حدیث بیان ہو، کیونکہ اب دوسرا پاسا پھینکنا ہے، دوسری گوٹ کھیلنا ہے۔ کیا اب ان کو مٹا تو نہیں سکتے، ان کے مقابل میں کچھ لوگوں کو لاؤ، اب ان کا دروازہ تو بند نہیں کر سکتے، اب کھڑکی والوں کو پیش کرو۔ خدا محمد وآل محمد صلوات۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں نے اپنی طرف سے کہا ہے؟ اگر روایت ہے، حدیث ہے، یہ باب المعرفہ ہے، یہ باب الحکمہ ہے، شہ علم رسول ہیں، یہ باب ہیں، دروازہ ہیں، تو اب لے کر کے آئے حدیث کہ نہیں فلانی کے لیے کہا یہ کھڑکی ہیں۔ کیا بتائیں، ان سب چیزوں پہ تبصرہ کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ خدا کی قسم، کیونکہ دعوت دینا ہے، متوجہ کرنا ہے، پیغام کو پہنچانا، اس لیے یہ بات ہم نے آج چھیڑی ہے کہ پلاننگ کیا تھی کہ اب وہ نہیں ہو سکا تو اب کیا کریں، کہ اب حدیث بیان کرو۔ ہونا جو اقدامات تھے ان کا نتیجہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بعد میں جو حدیثیں جال کی گئیں، جو حدیثیں پیش کی گئیں، فضیلتوں کو چھینا نہیں جا سکتا تھا تو فضیلتوں کو گڑھا گیا۔ اچھا اب انصاف سے بتائیے، جو گڑھی ہوئی فضیلتوں ہوں گی، آپ لاکھ شیروانی کسی غیر والے کو پہنا دیں جس کے لیے نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ یا وہ کبھی آستین کی طرف سے نکل کے کہے گی بھیا ہم ان کے نہیں ہیں، کبھی اونچا نیچا بٹن بتائے گا بھائی ہم ان کے نہیں ہیں۔ فارسی میں ایک ضرب المثل ہے، فارسی میں ضرب المثل شاید ہم اس سے پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ ایک چور جو ہے مرغی کو چوری کر کے اس نے وہ بہرحال بڑی بڑی جیبیں، مولویوں کو کہا جاتا ہے مولویوں کی بڑی بڑی جیبیں، دیکھیے خوش کتنا ہو جاتے ہیں، مولویوں کو کچھ کہا ادھر خوش ہوئے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ اچھا ہم لوگ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کو خوش کر دیا ہے۔ ایک اور سلوات بھیجیے۔ تو وہ مرغی کو چھپائے ہوئے اور آیا، کہنے لگا، قسم کھانے لگا، کہنے لگا کہ نہیں قسم حضرت عباس کی کہ ہم نے مرغی نہیں چرائی ہے۔ اچھا مرغی کی دم جو ہے باہر نظر آ رہی تھی، تو وہ شخص کہنے لگا قسم حضرت عباسی را باور کنم یا دم خروس را، کہ تمہاری اس قسم کو میں یقین مانوں کہ یہ دم کو جو باہر دکھ رہی ہے اس کو یقین مانوں۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یہ بتائیے کہ جو جس کے لیے نہیں بنایا گیا ہو وہ لاکھ چاہے پہننا تو وہ خود دوری سے بتا رہا ہے کہ نہیں بھائی ہم ان کے نہیں ہیں، انہوں نے ہم سے لیا، زبردستی پہنے ہیں یہ لوگ۔ خدا کی قسم علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خطبہ شخشیقیہ میں جو لفظ کا استعمال کیا وہی یہی لفظ تھا، لقد تقمصہ، زبردستی پیراہن خلافت کو پہن لیا۔ زبردستی پہننے کا مطلب یہ ہے کہ یا پھاڑ دیں گے کہیں نہ کہیں سے اور یا اندر گم ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں لگے گا کہاں ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے شاگردوں کی تربیت کرنا شروع کر دی، اس لیے کہ جان کی حفاظت ضروری ہے، اور جو احتجاج کرنے جا رہا ہے آقا امام سے اجازت لے رہا ہے، آقا مجھے اجازت ہے کہ میں اعتراض کروں؟ حضرت نے فرمایا اپنی جان کی حفاظت، اپنی اولادوں کی، اپنے دوستوں کی حفاظت کے ساتھ تمہیں اختیار ہے کہ تم جا کے اپنا اقدام کرو۔ برید اسلمی آتے ہیں، کہتے ہیں یا علی آپ کے حق کو غصب کیا گیا ہے اور نہ میں بیعت کروں گا، میں نکلا جاتا ہوں، اور نکلنا چاہ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کہتے ہیں میں جا کے لوگوں کو ورغلاؤں گا۔ حضرت نے بلایا، جائیے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت نے بلایا برید اسلمی تم نے اپنے اعتراض کو نوٹ کر دیا ہے نا، تمہارا اعتراض اور مخالفت ایسی نہ ہو کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔
اب کیا کریں؟ جناب فاطمہ زہرا کے خطبے کے بعد لوگ باہر آ گئے، 12 لوگوں کے خطبے کے بعد کافی لوگ آ چکے ہیں، لیکن ابھی اتنے نہیں ہیں، جو کچھ ہونا تھا وہ شروع میں ہو چکا ہے، اب کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن ہدایت کا راستہ تو نہیں رکے گا نا۔ اور ادھر دستگاہ حکومت بھی اپنے اقدامات کر رہی ہے، اس لیے کہ اب اتنے جلدی بیداری پیدا ہو رہی ہے کہ کہیں لوگ ان سے جڑنے نہ لگیں۔ اب ایک ہی راستہ تھا، لوگوں کو مشغول رکھنا۔ مشغول رکھنے کا کیا مسئلہ تھا؟ جنگ ارتداد شروع کر دی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم اگر حضرت ہوتے جن کا حق تھا تو میں ان کو زکوٰۃ دیتا، اب اگر یہ کہہ کر حملہ کر دیں تو مشکل، اس لیے کہ بیداری پیدا ہو چکی ہے۔ کہا لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اب جنگ ارتداد شروع ہوئی، ارتداد کے بہانے حملے ہوئے، لوگوں کو قتل کیا گیا۔ البتہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو واقعاً مرتد ہو گئے تھے، اما کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو مرتد نہیں تھے لیکن حقدار نہیں سمجھ رہے تھے۔ کہا جب یہ خلافت حقدار کو ملے گی ہم اس وقت زکوٰۃ دیں گے۔ لہذا دستگاہ خلافت کی طرف سے لوگ پہنچتے ہیں وہاں پر، اور جب انہوں نے کون؟ مالک بن نویرہ، آپ نے اذان دی، اقامت کہی، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد بھی خالد بن ولید نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد قتل کیا، اور گھر میں گھسنے کے بعد وہ کچھ کیا کہ جس کو بیان کرنے کے لیے ایک مسلمان ننگ اور عار آتا ہے کہ بنام اسلام اور دین و شریعت وہ اقدام ارتداد کے نام پر مسلمانوں کو مشغول کر دیا گیا۔ اب اسی میں ہی مشغول نہیں بلکہ فتوحات کا باب کھولا گیا کہ جلدی سے ملکوں کو فتح کرنے میں ان مسلمانوں کو مشغول کر دو، اس لیے کہ اگر یہ مشغول نہیں ہوں گے تو آج 12 نے کھڑے ہوئے ہیں، پھر کل 22 کھڑے ہوں گے، پھر 500 کھڑے ہوں گے، اور یہ مسئلہ اب کیا کریں؟ اب فتوحات ہو رہی ہے۔ جیسے ہی فتوحات ہونے لگی، اب یہاں سے دوسرے نئے ملک شامل ہو رہے ہیں کہ جہاں اسلام نہیں پہنچا ہے۔ علی ابن ابی طالب اس دور میں کیا کریں؟ اس لیے کہ اب ملک بھی فتح ہو رہے ہیں، وہاں اسلام پہنچا نہیں ہے۔ کہا بہترین موقع ہے، اب جب وہاں تم ہجرت کر کے سلمان جاؤ گے تو صحیح معنوں میں اسلام پہنچے گا۔ ہم تو نہیں جا سکتے، سلمان تم جاؤ، ہم تو نہیں جا سکتے، حذیفہ تم جاؤ، ہم تو نہیں جا سکتے، بوذر تم جاؤ، ہم تو نہیں جا سکتے، مالک تم جاؤ، ہم تو نہیں جا سکتے، مالک اشتر تم جاؤ۔ لہذا جہاں جہاں یہ پہنچے ان کے آثار آج تک باقی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے وہاں۔ بس یہ آخری بات، زحمت تمام، وقت زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد قبیلے منتقل ہونے لگے، مدینے میں پرانے لوگوں کو دوسری جگہ لے جایا جانے لگا، اور مدینے میں نئے مسلمانوں کو لایا جانے لگا، لیکن کچھ خاص قبیلوں پر پابندی ہے کہ وہ شام نہیں جائیں گے۔ بھئی جب دستگاہ حکومت ایک دوسرے کو منتقل کر رہی ہے، سب کو آزادی ہے کہ بھئی آپ مدائن میں چلے جائیے، آپ مدینے میں چلے جائیے، آپ بصرے میں چلے جائیے، لیکن کوئی بھی علوی قبیلہ شام نہیں جائے گا۔ شام کو سیف کیا گیا ہے، کل اگر حالات بدل جائیں تو شام سے قدرت ہمارے ساتھ ہو۔ شام مالک اشتر پر پابندی ہے، شام نہیں جائیں گے۔ سلمان پر پابندی ہے، شام نہیں جائیں گے۔ جندب پر پابندی ہے، شام نہیں جائیں گے۔ کچھ قبیلے ہمدان کے اور کچھ قبیلے یمن کے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر پابندی ہے کہ یہ کہیں بھی جائیں لیکن شام نہ جائیں۔ میں کہتا ہوں آخر کیوں شام کو کیوں اتنا سیف رکھا جا رہا ہے؟ تاکہ شام میں کوئی حلقوم عصمت سے، سینہ عصمت سے کوئی علی کہنے والا وہاں نہ پہنچے، رسالت کا پیغام وہاں نہ پہنچے، نبوت کا پیغام وہاں نہ پہنچے۔ اور پھر جب ہم ان کی اولادوں کو قیدی بنا کر وہاں لے جائیں تو کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو۔ لیکن یہ تو کاروان ہدایت ہے، یہ تو قیدی ہیں تو ہادی ہیں، اسیر ہیں تو ہادی ہیں، ان کی عورتیں تو ہادی، بچے تو ہادی، کنیزیں تو ہادی۔ اس خانوادے کا تو یہ معیار ہے۔ لہذا فضہ نے اپنی ذمہ داری، جون نے اپنی ذمہ داری۔ اللہ اکبر، جناب بلال اذان دینا منع کر دیا، میں اذان نہیں دوں گا۔ اذان نہ دے کر کے نہ جانے کتنے سوالات، اور جب اذان دی تو مدینے میں کھلبلی۔ اس گھر کے غلام ایسے ہوتے ہیں تو اس گھر کے آقاؤں کا کیا حال ہوگا؟
لہٰذا اب سید سجاد ہیں، قیدی ہیں لیکن ہادی ہیں، ام کلثوم قیدی ہیں لیکن ہادی ہیں۔ وہ کام جس کی فرصت ہمارے باپ کو نہیں ملی، ہمیں فرصت ملی ہے۔ وہ کام کہ جس کام کی فرصت ہمارے باپ کے زمانے میں ان کے شاگردوں کو نہیں ملی، آج ہم کو ملی ہے۔ ہمیں پیغام پہنچانا ہے رسالت کا۔ لہٰذا خدا کی قسم کربلا کا یہ اجڑا ہوا اور کربلا کا یہ لٹا ہوا کاروان ہادی بن کر کے پہنچ رہا ہے۔ دشمن چاہتا تھا ان کو رسوائی کے ساتھ لے جائے، لیکن کیا عزت کے ساتھ یہ کاروان شام سے مدینے کی طرف رخصت ہوا۔ جہاں گئے، جہاں خطبہ دیا، وہاں تلاتم، وہاں کوہرام، لوگ اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں چبا رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ سید سجاد فرماتے ہیں ہم کو ایسے لے جایا جا رہا تھا کہ جیسے ترک و دیلم کے غلاموں کو لے جایا جا رہا ہے۔ آقا میری آج آخری مجلس ہے اور ہم کو آج جناب سکینہ کے مصائب پڑھنا ہے، شب شہادت جناب سکینہ ہے۔ مجھے نہیں پتا، خدایا جن کے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں سب کو سلامت رکھنا، پروردگار کسی بھی بچی کو احساس یتیمی نہ ہونے دینا۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے نہ جانے کوفے اور مدینے کے یتیموں کو پالا ہے، آج اس کے بچے یتیم کہہ کر کے سرزمین کوفہ اور شام میں وارد ہو رہے ہیں، جس میں 3 سالہ اور 4 سالہ رقیہ بھی ہے، جس کو ہماری اردو زبان میں اردو تحقیق کے مطابق سکینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن ہاں امام حسین کی ایک بچی تھی، چاہے رقیہ کے نام سے کہیے یا سکینہ کے نام سے، یہ وہ بچی ہے جو اپنے باپ سے بہت وابستہ ہے۔ جا بجا کل میں نے اپنے اسی بچی کی رخصت پیش کی تھی کہ باپ اس بچی سے کیسے رخصت ہوا ہے۔ آج ہم کو زندان شام کے مصائب پڑھنا ہے، آج ہم کو اس قافلے کے مصائب پڑھنا ہے کہ جس کی ایک ایک بیوی جب شہر شام میں وارد ہوئی ہے تو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ قافلہ جب کوفے پہنچا تھا تو جناب زینب ام کلثوم پر کیا گزری ہوگی، انصاف سے بتائیے گا۔ یہ وہی شہزادیہ ہے جو اپنے باپ کے دور میں جب آئی تھی تو امام حسن نے پوچھوا بھیجا تھا، بابا اے بابا رات کی تاریکی کا انتظار کرے یا میں ابھی وارد ہو جاؤں شہر میں؟ آپ جواب ملتا ہے میرے لال، ارے رات کی تاریکی کا انتظار کرنا۔ یہی شہزادیاں شہر کوفہ میں اب اس وقت جو لائی جا رہی ہیں، انداز بدلا ہوا ہے، آگے آگے منادی ندا دے رہا ہے، اے شہر کے تماشا دیکھنے والوں، آؤ آؤ جمع ہو، رسول کی گھر والے، ارے علی کی بیٹیاں اس شہر میں وارد ہو رہی ہیں، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سید سجاد سے جب کسی نے پوچھا تو فرماتے تھے سب سے زیادہ مصائب شام میں گزرے، الشام الشام الشام۔ ایک عالم دین لگتے بیان کرتے سید سجاد نے فرمایا 7 مصیبتیں شام پر اس طرح مجھ پر پیش آئی جو کہیں اس طرح پیش نہیں آئی۔ فرماتے جب میں شام میں وارد ہوا تو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں سے آگ پھینک رہے تھے، پتھر مار رہے تھے۔ سید سجاد فرماتے ارے ایک آگ کا انگارہ میرے امامے پر آ کر گرا، میرے ہاتھ پسے پچھ سے بندھے ہوئے تھے، میں آگ بجھا بھی نہیں سکتا تھا، امامے کے ساتھ میرا سر کا حصہ جل جاتا ہے۔ سید سجاد فرماتے ارے بیویوں کو اس حلقے میں رکھا گیا تھا جہاں سرائے شہداء تھے، لوگ جب سروں کو دیکھنے آتے تھے تو بیوی اپنے ہاتھوں سے سروں کو چھپا لیتی تھی۔ دربار شام کے قریب پہنچا، چاہتے ہیں یہ قافلے کو وارد کریں، پیغام آتا ہے نہیں نہیں دربار سجایا جا رہا ہے، کہتے دربار کو
جہاں زینب ام کلثوم وارد ہوگی۔ دربار سج گیا، بیویاں باہر کھڑی انتظار کر رہی ہیں۔ دربار میں یہ بیویاں پہنچتی ہیں۔ اب تعارف کرانے والا تعارف کراتا ہے، حاضر زینب، حاضر ام کلثوم۔ کہتے یزید نے ایک بچی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ بچی کون ہے، یہ بچی کون ہے؟ کہتے امام حسین کی 2 بچیاں، جس کا تعارف کرایا جانے لگا۔ ایک بچی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھپایا۔ یزید کہتا ہے منہ کو کیوں یہ چھپا رہی ہے؟ ارے بچی کہتی ہے نامحرموں کے درمیان، نامحرموں کے درمیان، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارے خیرناک ترین واقعہ دربار یزید کا۔ ارے کہتے ایک شخص دربار میں بیٹھا تھا، امام حسین کی ایک بچی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کہتا یزید اس کو ہم کو کنیزی میں دے دے۔ ارے کنیزی میں دے دے، کہتے بچی کی بدن پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ جس نے اس سے پہلے کنیزی کا لفظ نہیں سنا تھا، دوڑ کر اپنی پھوپھی زینب سے لپٹ گئی۔ ہائے اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، یہ کیسا وقت آ گیا ہے رسول پہ۔ زینب آگے بڑھتی ہے، خبردار بھائیو تجھ پر، تو اسلام سے خارج ہے اگر تو نے یہ اقدام کر لیا۔ ارے یہ مصائب کی ابتدا ہے، یہاں کیا گزری کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ ارے کہتے ایک دن وہ بھی آیا، ایک ننھی سی بچی ہے جو روزانہ اپنی ماں سے پوچھتی اماں 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 وطن کب جائیں گے، اماں اماں گھر کب جائیں گے۔ کہتے جب پرندوں کو دیکھتی تھی پوچھتی تھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے، یہ پرندے اپنے آشیانے جا رہے۔ اماں آشیانہ کسے کہتے؟ اے میری بچی اپنے گھر جائیں گے۔ ارے ان کا یہی گھر ہے۔ اماں ہم اپنے گھر کب جائیں گے، اماں ہم اپنے گھر کب جائیں گے۔ یہ بچی ہمیشہ بہن کبھی آگے کہتی اماں اماں کپڑا دے دیے سر چھپا لے، اماں میری چادر کا۔ اماں 4 سالہ بچی، ارے جو اپنے باپ سے لگی ہوئی تھی وہ اب سبھی سے گفتگو کرتی ہے۔ کہتے جب بھی یہ 4 سالہ بچی گفتگو کرتی تھی تو بیویوں میں کوہرام بچ جاتا تھا، سب لوگ ایک ساتھ رونے لگتے تھے۔ ارے ایک دن اسی بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ خواب سے بچی بیدار ہوتی ہے، ایک مرتبہ زندان میں دوڑنے لگتی ہے، میرے بابا کہاں گئے، میرے بابا کہاں گئے، میرا بابا بھی آیا تھا، بابا نے کہا تھا میں ساتھ میں لے جاؤں گا، میرا بابا کہاں گیا۔ اور یہ کبھی زینب گود میں لیتی ہے، کبھی ام کلثوم گود میں لیتی ہے، کبھی رباب گود میں لیتی ہے، لیکن سکینہ کو چین نہیں ہے۔ نہیں میرا بابا کہاں ہے، میرے بابا نے وعدہ کیا تھا، میرے بابا نے وعدہ کیا تھا میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میرا بابا کہاں گیا ہے۔ کہتے ایک مرتبہ سب نے رونا شروع کر دیا، اس کو رام کی خبر پہنچی دربار تک۔ یہ رونا کیسا، گریہ کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کہا حسین کی ایک بچی تھی، اس نے آج اپنے باپ کو خواب میں دیکھ لیا۔ ارے یزید نے جب انداز اپنایا کہ اس بچی کے باپ کے سر کو اس کو جا کے دے دو، بس کچھ ہی دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے اور ایک طبق اور تشت میں سر حسین کو لے گا، بچی کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ارے سر کے اوپر کپڑا پڑا تھا، بچی سمجھی شاید کھانا لا کر ہمیں بہلایا جا رہا ہے، ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے جا کے لپٹتی ہے، اے پھوپھی اماں ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اے پھوپھی اماں ہمیں بھوک نہیں، ہمارا بابا کہاں ہے، ہمیں بابا اس کو بلائیے۔ کہتے
بچی کی نگاہ اپنے باپ کے کٹے سر پر پڑی، اپنے کو گرا دیا، منہ پر منہ رکھا۔ اے میرے بابا، ننھی سی بچی کے بہن سنیے، اے میرے بابا، ارے تم کو کس نے ذبح کیا؟ اے میرے بابا، ابھی تو آئے تھے صحیح تھے، اے بابا ابھی تو آئے تھے صحیح تھے، ارے تمہاری گردن کا کس نے کاٹا؟ اے میرے بابا، تمہاری داڑھی ابھی تو خون سے تر نہیں تھی، ارے تمہاری داڑھی پر یہ خون کیسا؟ بچی نے رونا شروع کیا، روتے روتے آواز رکی۔ زینب فرماتی، اے سید سجاد، ارے بہن کو اٹھاؤ۔ ارے سید سجاد قریب پہنچے، نبض پر ہاتھ رکھا، فرماتے ممی ابا سکینہ چاہتی رہی، سکینہ نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ہائے، سکینہ کو دفن کون کرے؟ سکینہ کو غسل کون دے؟ غسل کفن ہوا، قبر میں کون اتارے؟ ارے بھائی نے آغوش میں لیا، ہاتھوں میں ہتکڑیا، قبر کے کنارے پہنچے، اور ایک مرتبہ سوچ رہے میں اپنی بہن کو اس بنے ہوئے ہاتھوں سے قبر کے حوالے کیسے کروں؟ میں کہوں گا مولا، اے مولا علی، بڑی سخت منزل تھی، جب فاطمہ کو قبر کے حوالے کیا ہے تو 2 ہاتھ نمودار ہوئے تھے، آپ اکیلے تھے نا، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، لیکن آقا ہاتھ تو بندھے ہوئے نہیں تھے، قیدی تو نہیں تھے۔ ایک مرتبہ قبر کے کنارے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے لال، لاؤ میری امانت کے دے دو۔ رہائی کا حکم ہو گیا، رباب تک بچی کی چادر پہنچی، ارے قبر پر ڈال دی۔ اے میری لاڈلی اٹھو، اے میری بچی وطن جا رہے، ارے گھر جانے کا بڑا سوال کرتی تھی، اے بچی چادر آ گئی، سر کو چھپانا۔ پروردگار ہم سب سے اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جب تک زندہ رہے اس عزاداری کے ساتھ رہے، جائے تو عزاداری کیوں لیتے ہوئے جائے۔ پروردگار محبت اہل بیت کو کوٹ کوٹ کر ہماری نسلوں میں بھر دے۔ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اہل بیت کے جو بھی ظالم و دشمن ہے نیست و نابود کر۔ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان آوازوں پر ان تمام مومنین پر رحم نازل فرما، جو ان کی حاجتیں ان کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ پروردگار جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین عطا فرما۔ کل کسی جوان نے اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا تھا، پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کو بھی صاحب اولاد بنا دے۔ پروردگار جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات سے ان کو نجات دے دے۔ پروردگار جن کو ویزے کی پریشانیاں ان کی پریشانیوں کو حل کر دے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع۔ معذرت چاہتے ہیں آغا، تاخیر آپ لوگوں کی ہوئی آج۔ اس سے پہلے کہ مطلب سے شروع ہو، یہ سلسلے کی آخری مجلس